मौला गाजी अब्बास की पहली जंग सिफीन, जिसमें एक तरफ 1.5 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ मौला गाजी अब्बास अलमदार। गाजी अब्बास का पहला हमला ही ऐसा था जिसने शामी लश्कर के बड़े बड़े बहादुरों के जिगर को लर्जा दिया था। 37 हिजरी जंग सिफीन। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने एक नजर शामी लश्कर को देखा और एक नजर अपने और मोहम्मद के मुश्तरका बेटों को देखा। इमाम अली अलैहिस्सलाम की आवाज आई, आज मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? इतना कहना था, 7 कदम हसन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े, 5 कदम हुसैन अलैहिस्सलाम आगे बढ़े। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटों के माथे चूम के कहा, शहजादो, तुमने ऐलान सुना है, समझा नहीं। मैंने पूछा है मेरा कौन सा बेटा जंग करेगा? तुम मुबाइले वाले दिन से मोहम्मद के बेटे हो। इतना कहना था, हसनैन ने कदम हटाए, अली के बेटों के कदम आगे बढ़े। जाफर बिन अली आगे आ गए, औन बिन अली आगे आ गए, याहिया बिन अली आगे आ गए। सबसे पहले इमाम अली अलैहिस्सलाम ने जाफर से पूछा, जाफर, ये 1.5 लाख का लश्कर है, अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं, तू 1.5 लाख को कत्ल करने के लिए क्या चाहता है और कितना वक्त चाहता है? इतना कहना था, जाफर की आवाज आई, मौला 1.5 लाख का लश्कर है, फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, घोड़ा आप अपना देंगे, तलवार आप अपनी देंगे, 1,500 का लश्कर देंगे, अपने हाथों से घोड़े की जीन पर बिठाएंगे, मैं दुश्मन के सामने जाऊंगा। फजर की नमाज आप पढ़ा चुके, मगरिबैन की नमाज पढ़ा के आप तस्बीह मुसल्ले पे रखोगे नहीं, मैं 1.5 लाख कत्ल करके आपके कदम ना चूमूं, मुझे अली का लाल ना कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे के शानों पे बोसा दिया और फरमाया, तेरी जुर्रत को सलाम है, लेकिन मगरिबैन को देर है और अली को जल्दी है। इतना कहना था, औन बिन अली आगे बढ़े और कहा, फिर बाबा मुझे इजाजत दें। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, औन, अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तो तुझे क्या चाहिए? औन ने कहा, इसने 1,500 का लश्कर मांगा, मुझे 1,500 ना दे, 1,000 का लश्कर दे, घोड़ा अपना दे, तलवार अपनी दे। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, 1,000 का लश्कर दूंगा, घोड़ा अपना दूंगा, तलवार अपनी दूंगा। तू मुझे ये बता, तुझे 1.5 लाख कत्ल करने के लिए कितना वक्त चाहिए? औन ने कहा, इसने मगरिबैन मांगा, मुझे मगरिबैन ना दे, बाबा ज़ोहरैन की नमाज पढ़ा के आप मुसल्ले से उठेंगे नहीं, मैं आपके कदमों पे आके सजदा ना करूं, मुझे अली का लाल ना कहना। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने बेटे की दाढ़ी पे बोसा दिया और फरमाया, तेरी भी जुर्रत को सलाम है, लेकिन ज़ोहरैन को देर है और अली को जल्दी है। अब अली अलैहिस्सलाम के बेटे कदम हटा रहे थे, गाजी अब्बास अलमदार कदम बढ़ा रहे थे। गाजी अब्बास के कदम आगे आए, गाजी अब्बास अली के सामने आए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए गाजी, अगर मैं तुझे मैदान में भेजूं तू क्या मांगता है? गाजी अब्बास ने कहा, इसने 1,500 का लश्कर मांगा, इसने 1,000 का लश्कर मांगा, घोड़ा आपका मांगा, तलवार आपकी मांगी, आपकी इज्जत की कसम है, ना मुझे 1,500 चाहिए, ना मुझे 1,000 चाहिए, ना आपका घोड़ा चाहिए, ना आपकी तलवार चाहिए। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, फिर तुझे क्या चाहिए? गाजी अब्बास जलाल में कहते हैं, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो, इजाजत आपकी हो, मर्जी हुसैन की हो। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास, अगर तू मैदान में जाएगा तो 1.5 लाख को कैसे मारेगा? गाजी अब्बास ने कहा, आपकी इज्जत की कसम है, अपने हाथों से घोड़े की जीन पर आप बिठाओगे, मैं अपने घोड़े को दौड़ाऊंगा, मैं सफ़े अव्वल को काटूंगा, मैं कबीले के लश्कर को चीरूंगा, मैं मेमने को पलटूंगा, मैं मैसरे को काटूंगा, मैं आखिरी सब पे चला जाऊंगा। आपके पहले मुनकर की गर्दन जमीन पे गिरने से पहले
آخری کا سر نہ اڑاؤں، مجھے عباس نہ کہنا۔ امام علی علیہ السلام راضی ہو گئے، عباس کو لے کے خیمے میں گئے۔ تھوڑی دیر بعد خیمے کا پردہ اٹھا، کائنات کی نگاہوں نے پہلی بار علی کے ساتھ کھڑا علی دیکھا۔ علی کا امامہ علی کے سر پہ، علی کی ابا علی کے کاندھے پہ، علی کی چادر علی کی دوش پہ۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے غازی عباس کو گھوڑے کی زین پہ بٹھایا۔ غازی عباس کا گھوڑا چلا، سامنے 1.5 لاکھ کا لشکر تھا۔ 1.5 لاکھ کے لشکر کے سامنے غازی عباس نے اپنے گھوڑے کو روکا۔ غازی عباس کے چہرے پہ نقاب تھا۔ غازی نے کہا، کوئی ہے تو آئے۔ اتنا کہنا تھا کہ 1.5 لاکھ میں سے ایک قریب نامی انسان نما حیوان نکلا۔ وہ چلتا چلتا غازی عباس کے سامنے آیا، سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ عربوں کا قانون تھا، میدان جنگ میں تلوار نکالنے سے پہلے یہ اپنا تعارف کرواتے تھے، یہ حسب نسب بتاتے تھے، یہ شجرہ قبیلہ بتاتے تھے، یہ باپ دادا بتاتے تھے۔ عربوں کا قانون تھا، یہ چھوٹے قبیلے کے بندے سے لڑتے نہیں تھے، یہ بولتے تھے، نام بتا، باپ کا نام بتا، دادے کا نام بتا، حسب بتا، نسب بتا۔ اگر میرے ہم پلہ ہے تو پھر میں لڑوں گا، اگر میرے سے قبیلہ تیرا کم ہے واپس جا، میرے ہم پلہ کو بھیج۔ غازی عباس نے قریب سے کہا کہ تو کون ہے، اپنا تعارف کروا۔ قریب نے کہا، لشکروں کی بڑی بڑی دیواریں میرا رستہ نہیں روکتی، میری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا۔ عرب کی مائیں اپنے بچوں کو میرا نام لے کے ڈرا کے سلاتی ہے۔ عرب کی زمین پہ آج وہ سرما سو رہے ہیں جنہیں قریب نے مارا۔ میرا دعویٰ ہے میں 1000 سے لڑتا ہوں۔ اتنا خطرناک تعارف کروانے کے بعد غازی عباس سے کہا کہ اب تو بتا تو کون ہے۔ غازی عباس نے مسکرا کے کہا، تیرا نام کسی صحرائی عورت نے رکھا ہے، میں ملکہ تطہیر کی دعا ہوں، ایسے پاک نام تجھ جیسے گلیزوں کو نہیں سنائے جاتے۔ قریب نے کہا، کون ہے تو، کہیں تو علی کا بیٹا تو نہیں؟ غازی عباس نے فرمایا، ہاں یہ اس کا کرم ہے کہ وہ مجھے بیٹا کہتا ہے۔ اب عربوں میں میدان سے بھاگنا بہت بڑا تانا ہوتا تھا۔ ساری زندگی وہ بندہ گھر سے نہیں نکلتا تھا جو میدان سے بھاگتا تھا۔ اب وہ میدان میں کھڑا ہے، اس کے پاس بھاگنے کا رستہ کوئی نہیں تھا۔ اب اس نے اپنے قدم پیچھے کرنا شروع کیے، یہ اپنے قدم ہٹا رہا تھا۔ غازی عباس کا گھوڑا قدم بڑھا رہا تھا، یہ ہٹتا جا رہا تھا۔ غازی عباس کا گھوڑا بڑھتا جا رہا تھا۔ غازی عباس نے فرمایا، جاتا کیوں ہے، تلوار کیوں نہیں نکالتا، لڑتا کیوں نہیں ہے؟ تو نے تو ابھی کہا تھا تیری تلوار کی نوک نے عرب کے بڑے بڑے بہادروں کے جگر کے خون کے ذائقے کو چکھا ہے، لشکر کی دیواریں تیرا رستہ نہیں روک سکتی، لڑ، تلوار نکال، مجھ سے لڑتا کیوں نہیں؟ قریب نے کہا، میں تجھ سے ابھی نہیں لڑوں گا، تو ابھی چھوٹا ہے۔ غازی عباس گھوڑے کی زیر سے زمین پہ آئے، اپنا ہاتھ اس کی گریباں پہ رکھا اور زمین پر پھینک کے کہا، تجھے نہیں پتا اللہ قرآن میں اسے کافر کہتا ہے جو ہمیں چھوٹا سمجھے۔ ہمارے گھر میں کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، ہم کل بھی علی تھے، ہم اب بھی علی ہیں، ہم سارے علی ہیں، اٹھ لڑ۔ قریب اٹھ کے کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر جیسے ہی وار کرنے لگا، غازی عباس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا، اس کا ہاتھ وہیں پہ رک گیا، اس کے بدن میں کب کبھی تاری ہو گئی۔ غازی عباس نے تلوار کو نیام سے نکالا، غازی عباس کی تلوار قریب کی گردن کو چیرتی ہوئی نکلی، قریب کا جسم زمین پہ گرا۔ سب مسلمان اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے۔ مالک اشتر نے ٹیلا چھوڑا، غازی عباس کے پاس آئے، عباس تجھے باب علی کی شجاعت کا واسطہ، ایک مرتبہ مجھے اپنی تلوار دکھا۔ غازی عباس نے تلوار دکھائی، مالک کبھی اوپر سے، کبھی نیچے سے، کبھی دائیں سے،
کبھی بائیں سے دیکھا۔ غازی عباس نے کہا، چچا مالک کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ مالک اشتر نے کہا، یہ قتل کر کے آئی ہے، اس میں لہو نہیں لگا، اس میں خون کی لکیر نہیں ہے، اس میں خون کا دھبا نہیں ہے۔ غازی عباس نے کہا، جو قتل ہوا وہ نجس تھا، اس کے قبضے پہ تطہیر کا ہاتھ ہے۔ سلام ہو، سلام ہو شہنشاہ وفا، شہنشاہ وفا غازی عباس علمدار پر۔ تعجب ہے، امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو اذیت کی وجہ سے کھانے سے پرہیز کرتا ہے مگر گناہوں سے، عذاب کی اذیت کی وجہ سے پرہیز نہیں کرتا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص دنیا چاہتا ہے اسے موت ڈھونڈتی ہے تاکہ اسے دنیا سے نکال باہر کر دے۔ اب کام کا وقت ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً تمہاری گزری ہوئی عمر ایک وعدہ ہے جو پورا ہو چکا ہے، اب اس میں کوئی کام انجام نہیں دیا جا سکتا ہے، اور آنے والی عمر ایک آرزو ہے، اور جس لمحے میں تم ہو وہی کام کا وقت ہے۔ عظیم ترین نصیحت۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے جس طرح سے قرآن کے ذریعے لوگوں کی نصیحت کی، اس طرح کسی اور چیز سے نہیں کی۔ بلا شبہ یہ قرآن اللہ کی مضبوط رسی اور اس کی پرامن راہ ہے۔ ذکر خدا کے ساتھ شکر خدا۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے فرمایا، تنہائی کو ذکر خدا سے پر کرو اور نعمتوں کے ساتھ شکر کرو، نعمتوں کے ساتھ شکر کرو۔